پیغام ہے نفرت کے پجاریوں کے لیے جو دیش کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس دیش کے اندر ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں اور یہ دیش بہت بڑا خوبصورت ایک بہت بڑا باغ ہے۔ اسی نام سے میں سارا جس طرح کے کہا گیا تھا کہ منسٹر اندر جھوٹ بول سکتا ہے اور نفرت کے جس طرح باجیگر اور سرفرے سڑکوں پر جانوروں کی طرح انسانوں کی ہتیا کر رہے پھر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود صاحب خاموش ہے اور باہر ٹہلنے لگ رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے میں ایک نظم آپ سب لوگ ایک لیکھ ہے جنید کے تعلق سے میں یہاں آیا ہوں۔ میں تمام جتنے بھی ڈیسیز لوگ ہیں، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ نجیب کی بہن ہو یا پھر انصاری ہوں یا پھر جتنے بھی لوگ یہ بلیک اسپاٹس ریڈ اسپاٹس جتنے بھی اس میپ پر ہیں، لانچنگ میپ پر جتنے بھی ہیں، یہ میپ اگلی بار تو پورا بھرنے والا ہے۔ یہ نفرت کے پجاری کہیں ایسا نہ ہو اس کو ہر گھر کے لیے یہ تیار کر دیں، اس کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا۔ اس کے لیے میں ایک لیکھ جنت سے شہید حسین کے نام پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے پیاری امی جان، السلام علیکم، امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگی، اللہ کرے ہمیشہ خیریت سے رہو۔ عرض تحریر یہ ہے، ماں میں اپنی اصل گھر یعنی جنت پہنچ گیا ہوں۔ تم نئے کپڑوں میں دیکھنا چاہتی تھی نا، تو دیکھو بالکل نئے کپڑوں میں ملبوس ہوں۔ تم کپڑے خریدنے کے لیے دلی بھیجا تھا، مگر قسمت جنت لے آئی اور میں یہاں بہت اچھے جوڑے خرید رہا ہوں۔ ماں، میں یہاں بہت خوش ہوں، یہاں بھیڑ کا ڈر نہیں رہتا، نہ یہاں بھید بھاؤ ہے، یہاں جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہوں، میوے کھا رہا ہوں، اور ہاں یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، شہداء کے ساتھ عید کی خوشیاں بھی منا رہا ہوں۔ میرے ساتھ محسن شیخ سے لے کر میرحاج انصاری تک سب دائمی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر ماں مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، زخمی بھائی بھی یاد آ رہے ہیں، بھیڑ نے ہمیں مارنے کے لیے چاقو سے کیا تھا، مگر دیکھو نا ماں سب کچھ الٹا سا ہو گیا، میں تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، مگر ماں افسوس ہے اس بات کا کہ آج تم نئے کپڑے نہیں پہنو گی، عید کے دن سوئیاں نہیں کھاؤ گی، آج پہلی عیدوں کی طرح چہرے پر خوشیاں بھی نہیں ہوگی، آج تم عورتوں کو دیکھ کر بہت مغموم بھی ہوں گی کیونکہ میں نظروں سے غائب ہو گیا، آج تمہارے ہاتھ کی سوئیاں کون کھائے گا، آج نئے کپڑے کون پہنے گا، تمہارے سامنے آ کر دل خوش کرے گا، آج گھر میں شرارت کون کرے گا، تم نے نئے کپڑے لینے اس لیے بھیجا تھا کہ میں نئے کپڑے میں خوبصورت سا دلہا لگوں، مگر کیا کروں ماں، ان نفرت کے پجاریوں نے مجھے کہاں پہنچا دیا، یہ حسرت رہ جائے گی، تم مجھے نئے کپڑوں میں دلہا سا نہیں دیکھ سکو گی، ہاں گھبرانے کی بات نہیں، میری شادی بھی ہوگی، جب تم دیکھو گی بہت خوش دیکھو گی، شادی میں پہلو خان بھی آئے تھے، اخلاق بھی، اور چھوڑو نا ماں، دنیا کی زندگی کتنی دن کی ہے، تم بھی ایک دن میرے پاس آؤ گی نا، پھر ہم سب ساتھ میں رہیں گے۔ اچھا ایک شکوہ سن لو، ماں تم بالکل جھوٹ کہتی تھی، ہندو مسلم بھائی ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح نفرتیں بھیڑ مار رہی تھی اور تو لوگ بچانے کے بجائے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ چکے تھے، چاقو کہاں مارا جا رہا ہے، مدد کے لیے آواز دی مگر کوئی نہیں آیا، اور تو اور یہ خاموش تماشائی میری ویڈیو بنا رہے تھے، کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کو مارتا دیکھ کر خاموش رہتا ہے اور ویڈیو بناتا ہے؟ ماں خدا کے واسطے اب یہ جھوٹ کسی سے نہیں بولنا، سرکار ہماری مدد کرے گی، تم تو دیکھ رہی ہو نا کس طرح مودی جی ایک لفظ نہیں بولا، ہاں یہ افواہ بھی مت پھیلانا کہ ملی و سیاسی قائدین ہمارے محافظ ہیں، تم کو سب معلوم ہے، بعض قائدین اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور بعض افطار پارٹی میں مشغول ہیں اور بعض کو سیلفی کے چکر میں سیاسی گلیاروں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اسی کو وہ عین کار ثواب بھی سمجھتے ہیں، اس لیے تو اخبار کی جنت بنتے ہیں، مگر کسی کو بھی نہ ہماری فکر ہے نہ تمہاری فکر ہے، کیونکہ میں انسان نہیں تھا، کیونکہ تم انسان کی ماں نہیں ہو، کیا میرے سینے میں قرآن کریم نہیں تھا، پھر قائدین ہماری خبر گیری کرنے کیوں نہیں آئے؟ اچھا چھوڑو جو ہوا سو ہوا، ہاں مگر ایک بات تم سچی کہتی تھی، خدا کے سوا کوئی کسی کا نہیں ہوتا، آج بھی دیکھو نا اللہ کی رحمت کے سائے اتنے مظلومین کے ساتھ بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پاکستانی کہہ کر بھاگ بھی نہیں رہا اور نہ کوئی ترچھی نظروں سے گھور رہا ہے، پہلو خان کو ان کی بوڑھی ماں بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے وہ تھوڑا غمگین ہے، اور تھوڑی سی غمزیدگی اخلاق چاچا کے چہرے پر بھی ہے، کیونکہ ان کو ان کی بیوہ یاد آ رہی ہے، اولاد کی یاد آ رہی ہے، شاید سیف اللہ تو اپنے باپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، تمہیں معلوم ہے کون ہے سیف اللہ؟ وہی جسے سرکاری
कुछ चमचों ने नोच नोच कर खा लिया था और बाद में इसे इनकाउंटर का नाम दे दिया था। वही सैफुल्लाह अपने बाप से नाराज है। पता है क्यों? बाप ने पैसे खाकर अपने मजलूम सैफुल्लाह दहशतगर्द कहकर लोगों की नज़र में इसको मजलूम के बजाय जालिम बना दिया। माँ, लोग भी कितने अजीब हैं ना। मेरे मसले में भी 2 हिस्से बढ़ गए। कुछ लोग तुम्हारे दुख दर्द में शरीक होना चाहते तो कुछ लोग उन पर फतवाबाजी कर रहे हैं, इसलिए काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करने को निजाम कुदरत से बगावत समझते हैं। क्या इन सब को मुझे इंसाफ मिल जाएगा? क्या इससे तेरे चेहरे की खुशी लौट आएगी? मुझे मालूम है इंसाफ ही नहीं मिलने वाला है और ना ही तेरे चेहरे पर खुशी लौट कर आने वाली है, क्योंकि तुमने जिस जुनैद को कपड़े खरीदने भेजा था वो कभी कपड़े खरीद कर तेरे सामने आएगा, क्योंकि हमारे सामने हमारे नहीं सिर्फ तुम्हारे कायदीन को इसकी कोई परवाह नहीं। आखिरी बात, तुम मेरी जुदाई में हरगिज मत रोना, क्योंकि रोया मैयत पड़ जाता है और मैं जिंदा हूँ। हाँ, अपनी मकबूल दुआ में हमेशा याद रखना और कुरानी आयत पढ़कर बख्शना। तुम्हारा लख्त जिगर हाफिज सोहेब। मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम 2 मिनट और लेना चाहूँगा। मैं खुद बीटेक मैंने की दीन बंधु छोटा यूनिवर्सिटी सोनीपत से। जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं मैं इन सब चीज़ों को शेयर करता था फेसबुक पर। मैं इन सब चीज़ों को लोगों से बोलता था तो मेरे साथ ही कहते था हमें इस चीज़ को क्या लेना है, लेकिन मैं उनसे कहता था कि नफ़रत का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह की इंसानियत के कातिलों का कोई धर्म नहीं होता। ये देश को टुकड़े कर रहे हैं, एक आइडियोलॉजी का फाइट है, एक आइडेंटिटी फाइट है, और ये जो लोग एक आइडेंटिटी पर अटैक कर रहे हैं, खासतौर को माइनॉरिटीज़ को लेकर, उस चीज़ को लेकर हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। और कुरान में साफ कहा गया है कि जो बातिल है वो मिटने के लिए आया और हक तो हमेशा इंसान दुनिया के अंदर कायम रहेगा। ये बातिल के पुजारी हैं, ये नफरत के पुजारी हैं, ये जल्दी इस दुनिया से मर मिटेंगे। और इनके जिस नफरत के पुजारी है, इस नफरत को बोया था, आज वो खामोश तमाशाई बैठा है, लोग उसको पूछते तक नहीं है। इसका लेख हम रवीश कुमार के लेख पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इसीलिए मैं आप तमाम हजरात से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग यहाँ से आए हैं, तमाम और हिंदुस्तान से आए हैं और यहाँ दुख बांटने आए हैं। मैं आप तमाम से सलाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।